بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گناہ چھوڑنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کے دین کا معاملہ بھی یہی ہے۔ اگر آدمی دور دور سے یہ سوچ کر بیٹھ جائے کہ آج کل کے دور میں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، یہ تو 20ویں صدی ہے، اس میں گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہے، اس زمانے میں ہم کیسے اپنے ماحول تبدیل کریں، کیسے ٹی وی چھوڑ دیں، کیسے انٹرنیٹ چھوڑ دیں، کیسے موبائل چھوڑ دیں، یہ ساری چیزیں کیسے چھوڑ سکتے ہیں، بے پردگی کیسے چھوڑ دیں، بد نگاہی کیسے چھوڑ دیں، جھوٹ کیسے چھوڑ دیں، رشوت کیسے چھوڑ دیں۔ اگر ان کاموں کو مشکل سمجھ کر انسان بیٹھا رہے تو وہ انسان کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ لیکن اگر انسان یہ سوچے کہ پہلے میں یہ گناہ 100 مرتبہ کرتا تھا اور اب میں اس میں کچھ تو کمی کروں، پورا 100 کم نہیں کر سکتے تو 50 کر دو، 50 مرتبہ کم کرو۔ جب انسان کمی کرنے کا اقدام خود سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں گے۔ آپ 4 قدم آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ باقی کے قدم اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کر دے گا۔ اس لیے گناہ کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ کوشش کریں گے تو کم ہوگا۔ 50 ایک دم سے کم نہیں ہوتے، نہ صحیح، 2 چھوڑیں، 3 چھوڑیں، جتنا کل کیا آج اس سے کم کریں۔ جب آپ برائی سے پیچھے ہٹیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے نزدیک کرے گا اور تمام برائیاں ختم کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا کریم، تو ہمارے قلب و نظر کا مالک ہے، ہمیں ہدایت کی دولت سے مالا مال فرما، کیونکہ تو جس سے خوش ہوتا ہے اس کا ہدایت پر چلنا آسان بنا دیتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الجاثیہ کی آیت نمبر 1 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ یہ صورتوں میں اس کا نمبر 45 ہے اور یہ مکی صورت ہے۔ اس کی ٹوٹل آیات 37 ہے اور یہ پارہ نمبر 25 میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم، آیت نمبر 2۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ اس کی تفسیر ہے، یہ اس سورہ کی مختصر تمہید ہے جس میں سامعین کو 2 باتوں سے خبردار کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ کتاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی تصنیف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر نازل ہو رہی ہے۔ دوسرے یہ کہ اسے وہ خدا نازل کر رہا ہے جو زبردست بھی ہے اور حکیم بھی۔ اس کا زبردست ہونا اس بات کا متقاضی ہے کہ انسان اس کے فرمان سے سرتابی کی جرات نہ کرے، کیونکہ نافرمانی کر کے وہ اس کی سزا سے کسی طرح بچ نہیں سکتا، اور اس کا حکیم ہونا اس کا متقاضی ہے کہ انسان پورے اطمینان کے ساتھ برضا و رغبت اس کی ہدایت اور اس کے احکام کی پیروی کرے، کیونکہ اس کی کسی تعلیم کے غلط یا نامناسب یا نقصان دہ ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ آیت نمبر 3۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے۔ اس کی تفسیر ہے، تمہید کے بعد اصل تقریر کا آغاز اس طرح کرنے سے صاف محسوس ہوتا ہے کہ پس منظر میں اہل مکہ کے وہ اعتراضات ہیں جو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کردہ تعلیم پر کر رہے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ آخر محض ایک شخص کے کہنے سے ہم اتنی بڑی بات کیسے مان لیں کہ جن بزرگ ہستیوں کے آستانوں سے آج تک ہمارے عقیدتیں وابستہ رہی ہیں وہ سب ہیچ ہیں، اور خدائی بس ایک خدا کی ہے۔ اس پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس حقیقت کو ماننے کی دعوت تمہیں دی جا رہی ہے، اس کی سچائی کے نشانات سے تو سارا عالم بھرا پڑا ہے۔ آنکھیں کھول کر دیکھو، تمہارے اندر اور تمہارے باہر ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جو شہادت دے رہی ہیں کہ یہ ساری کائنات ایک خدا اور ایک ہی خدا کی تخلیق ہے، اور وہی اکیلا اس کا مالک، حاکم اور مدبر ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت نہ تھی کہ آسمان و زمین میں نشانیاں کس چیز کی ہیں، اس لیے کہ سارا جھگڑا ہی اس وقت اس بات پر چل رہا تھا کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے خداؤں اور معبودوں کو بھی ماننے پر اصرار کر رہے تھے، اور قرآن کی دعوت یہ تھی کہ ایک خدا کے سوا نہ کوئی خدا ہے نہ معبود۔ لہٰذا بے کہے یہ بات آپ ہی آپ موقع محل سے ظاہر ہو رہی تھی کہ نشانیوں سے مراد توحید کی صداقت اور شرک کے بطلان کی نشانیاں ہیں۔ پھر یہ جو فرمایا
کہ یہ نشانیاں ایمان لانے والوں کے لیے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ بجائے خود تو یہ نشانیاں سارے ہی انسانوں کے لیے ہیں، لیکن انہیں دیکھ کر صحیح نتیجے پر وہی لوگ پہنچتے ہیں جو ایمان لانے کے لیے تیار ہوں۔ غفلت میں پڑے ہوئے لوگ جو جانوروں کی طرح جیتے ہیں، اور ہٹ دھرم لوگ جو نہ ماننے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں، ان کے لیے ان نشانیوں کا ہونا اور نہ ہونا یکساں ہے۔ چمن کی رونق اور اس کا حسن و جمال تو آنکھوں والے کے لیے ہے۔ اندھا کسی رونق اور کسی حسن و جمال کا ادراک نہیں کر سکتا، اس کے لیے چمن کا وجود ہی بے معنی ہے۔ آیت نمبر 4، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی جو لوگ انکار کا فیصلہ کر چکے ہیں یا جنہوں نے شک ہی کی بھول بھلائیوں میں بھٹکنا اپنے لیے پسند کر لیا ہے، ان کا معاملہ تو دوسرا ہے۔ مگر جن لوگوں کے دل کے دروازے یقین کے لیے بند نہیں ہوئے ہیں، وہ جب اپنی پیدائش پر اور اپنے وجود کی ساخت پر اور زمین میں پھیلے ہوئے انواع و اقسام کے حیوانات پر غور کی نگاہ ڈالیں گے تو انہیں بے شمار علامات ایسی نظر آئیں گی جنہیں دیکھ کر یہ شبہ کرنے کی ادنی سی گنجائش بھی نہ رہے گی کہ شاید یہ سب کچھ کسی خدا کے بغیر بن گیا ہو، یا شاید اس کے بنانے میں ایک سے زیادہ خداؤں کا دخل ہو۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو، تفہیم القرآن جلد 1 سورہ الانعام حواشی نمبر 25 to 27، سورہ نحل حواشی نمبر 8 to 9، جلد 3 سورہ الحج حواشی نمبر 5 to 9، سورہ المومنون حواشی نمبر 12 to 13، سورہ الفرقان حاشیہ نمبر 69، سورہ شعراء حواشی نمبر 57 to 58، سورہ النمل حاشیہ نمبر 80، الروم حواشی نمبر 25 to 32 اور 79، جلد 4 سورہ سجدہ حواشی نمبر 14 to 18، سورہ یاسین آیت نمبر 71 to 73، سورہ زمر آیت نمبر 6، سورہ المومن حواشی نمبر 97 to 98 and 110۔ آیت نمبر 5، اور شب و روز کے فرق و اختلاف میں اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، رات اور دن کا یہ فرق و اختلاف اور اس اعتبار سے بھی نشانی ہے کہ دونوں پوری باقاعدگی کے ساتھ ایک دوسرے کے بعد آتے ہیں، اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک روشن ہے اور دوسرا تاریک، اور اس اعتبار سے بھی کہ ایک مدت تک بڑی تدریج دن بڑا اور رات چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے، پھر ایک وقت جا کر دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ مختلف قسم کے فرق و اختلاف جو رات اور دن میں پائے جاتے ہیں اور ان سے جو عظیم حکمتیں وابستہ ہیں، وہ اس بات کی صریح علامت ہے کہ سورج اور زمین اور موجودات زمین کا خالق ایک ہی ہے، اور ان دونوں کروں کو ایک ہی زبردست اقتدار نے قابو میں رکھا ہے، اور وہ کوئی اندھا بہرا بے حکمت اقتدار نہیں ہے، بلکہ ایسا حکیمانہ اقتدار ہے جس نے یہ اٹل حساب قائم کر کے اپنی زمین کو زندگی کے ان بے شمار انواع کے لیے موزوں جگہ بنا دیا ہے جو نباتات، حیوانات اور انسان کی شکل میں اس نے یہاں پیدا کی ہیں۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو، جلد 2 سورہ یونس حاشیہ نمبر 65، جلد 3 سورہ النمل حاشیہ نمبر 104، سورہ القصص حاشیہ نمبر 92، جلد 4 سورہ لقمان آیت نمبر 29 حاشیہ نمبر 50، سورہ یاسین آیت نمبر 37 حاشیہ نمبر 32۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے چل کے فرمایا کہ رزق سے مراد یہاں بارش ہے، جیسا کہ بعد کے فقرے سے صاف معلوم ہو جاتا ہے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو، تفہیم القرآن جلد 3 سورہ المومنون حاشیہ نمبر 17، سورہ الفرقان حواشی نمبر 62 to 65، سورہ شعراء حاشیہ نمبر 5، سورہ النمل حواشی نمبر 73 to 74، سورہ روم حواشی نمبر 35 73، جلد 4 سورہ یاسین حواشی نمبر 26 to 31۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا،
ہواؤں کی گردش سے مراد مختلف اوقات میں زمین کے مختلف حصوں پر اور مختلف بلندیوں پر مختلف ہوائیں چلنا ہے، جن سے موسموں کی تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں۔ دیکھنے کی چیز صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ زمین کے اوپر ایک وسیع کرہ ہوائی پایا جاتا ہے، جس کے اندر وہ تمام عناصر موجود ہیں جو زندہ مخلوقات کو سانس لینے کے لیے درکار ہیں۔ اور ہوا کے اسی لحاف نے زمین کی آبادی کو بہت سی آفات سماوی سے بچا رکھا ہے۔ اس کے ساتھ دیکھنے کی چیز یہ بھی ہے کہ یہ ہوا محض بالائی فضا میں بھر کر نہیں رہ گئی ہے، بلکہ وقتاً فوقتاً مختلف طریقوں سے چلتی رہتی ہے۔ کبھی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے اور کبھی گرم، کبھی بند ہو جاتی ہے اور کبھی چلنے لگتی ہے، کبھی ہلکی چلتی ہے تو کبھی تیز، اور کبھی آندھی اور طوفان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ کبھی خشک ہوا چلتی ہے اور کبھی مرطوب، کبھی بارش لانے والی ہوا چلتی ہے اور کبھی اس کو اڑا لے جانے والی چل پڑتی ہے۔ یہ طرح طرح کی ہوائیں کچھ یوں ہی اندھا دھند نہیں چلتی، بلکہ ان کا ایک قانون اور ایک نظام ہے جو شہادت دیتا ہے کہ یہ انتظام کمال درجہ حکمت پر مبنی ہے اور اس سے بڑے اہم مقاصد پورے ہو رہے ہیں۔ پھر اس کا بڑا گہرا تعلق اس سردی اور گرمی سے ہے جو زمین اور سورج کے درمیان بدلتی ہوئی مناسبتوں کے مطابق گھٹتی اور بڑھتی رہتی ہے، اور مزید برآں اس کا نہایت گہرا تعلق موسمی تغیرات اور بارشوں کی تقسیم سے بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ کسی اندھی فطرت نے اتفاقاً یہ انتظام نہیں کر دیے ہیں، نہ سورج اور زمین اور ہوا اور پانی اور نباتات اور حیوانات کے الگ الگ مدبر ہیں، بلکہ لازماً ایک ہی خدا ان سب کا خالق ہے، اور اسی کی حکمت نے ایک مقصد عظیم کے لیے یہ انتظام قائم کیا ہے، اور اسی کی قدرت سے یہ پوری باقاعدگی کے ساتھ ایک مقرر قانون پر چل رہا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 6 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔